اور دل پر پتھر رکھ کر کیا جانے والا فیصلہ تھا، جس کی منظوری دیتے ہوئے میرے دل اور دماغ ایک کشمکش سے گزرے۔ دماغ کہتا تھا قیمت بڑھانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، مگر دل کہتا تھا کہیں غریب نہ پھنس جائے۔ مجھے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں موجودہ اضافے سے کہیں زیادہ اضافہ کرنے کی تجویز دی گئی۔ اس شدید مشکل میں سے ہم نے کوشش کر کے درمیانی راستہ نکالا تاکہ آپ پر بہت زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ میرے بھائی اور بہنوں، آپ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ گزشتہ برسوں میں پاکستان کو کس قدر مشکل معاشی حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب پاکستان کو دیوالیہ ہونے کے خطرات کا سامنا تھا۔ ان مشکل ترین حالات میں ہم نے سیاسی فائدے کو پسے پشت ڈال کر ریاست اور معیشت کے مفاد کو آپ کے مفاد کو ترجیح دی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشکل فیصلوں میں آپ نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا اور صبر اور حوصلے کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اسی طرح مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی آئی، پالیسی ریٹ تقریباً نصف ہو چکا ہے، روپے کی قدر الحمدللہ مستحکم ہے، اور بجلی کی قیمتوں میں بھی بڑی محنت سے، بڑی عرق ریزی سے کمی لائی گئی ہے۔ یہ کامیابی کسی فرد واحد کی نہیں، بلکہ اس خدائے بزرگ و برتر کے فضل سے پوری قوم کی دعاؤں اور مشترکہ جدوجہد کا ثمر ہے۔ اس احساس ذمہ داری کے تحت میں آپ کو آج ایک مرتبہ پھر یقین دلاتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ آپ پر بوجھ کم سے کم ڈالا جائے۔ میں اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہوں کہ جب گھر کے بزرگوں کی دوائی کے لیے پیسے کم پڑ جائیں، جب بچوں کی تعلیمی اخراجات کی فکر دل پر بوجھ بن جائے، تو ایک باپ، ایک ماں اور بیٹے کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ یہ وہ کرب ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اگلے آنے والے چند دنوں میں تیل کی قیمتیں پھر بڑھیں گی اور ان میں اضافہ ناگزیر ہوگا، مگر میری یہ بھرپور کوشش ہوگی کہ تیل کی قیمتوں میں آئندہ اضافے کا بوجھ آپ پر نہ پڑے۔ اس مقصد کے لیے دن رات مشاورت اور کاوشیں جاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوا تو میں انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اب میں پاکستان کے اشرافیہ اور صاحب ثروت حضرات سے خصوصی طور پر مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی قوموں پر کڑا وقت آتا ہے تو اس قوم کے صاحب حیثیت افراد جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر دکھی انسانیت کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، اور ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہمارے غریب محنت کش مزدور اور وہ تمام لوگ جو دن رات پسینہ بہا کر رزق حلال کماتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ وطن کے لیے آگے بڑھ کر قربانیاں دی ہیں، مگر آج وقت آ چکا ہے کہ اشرافیہ آگے بڑھے، صاحب حیثیت لوگ آگے بڑھے اور وہ کردار ادا کریں جو ذمہ دار معاشرے کے صاحب حیثیت طبقے کو
دل میں خوف خدا اقتدار ادا۔ اس تناظر میں آج اجلاس منعقد ہوا جس میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے بچت، عوامی ریلیف، کفایت جاری اور حکومتی معاملات میں سادگی اختیار کرنے کے لیے متفقہ طور پر عوامی ریلیف، کفایت جاری اور حکومتی معاملات میں سادگی اختیار کرنے کے لیے متفقہ طور پر بہت اہم فیصلے کیے گئے، جن کی تفصیل یوں ہے۔ نمبر 1، آئندہ 2 ماہ کے لیے سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے تیل میں 50% فی الفور کٹوتی کی جا رہی ہے، مگر اس میں ایمبولینسز اور عوامی استعمال والی بسیں شامل نہیں ہیں۔ 2، آئندہ 2 ماہ کے لیے تمام سرکاری محکموں کی 60% گاڑیوں کو بند کیا جا رہا ہے تاکہ تیل کی بچت ہو۔ نمبر 3، آئندہ 2 ماہ کے لیے کابینہ کے ارکان، وزراء، مشیران اور معاونین خصوصی تنخواہ نہیں لیں گے۔ نمبر 4، ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں سے 25% کٹوتی کی جا رہی ہے۔ نمبر 5، 20 گریڈ اور اس سے اوپر کے ایسے افسران جن کی تنخواہ 3 لاکھ سے زائد ہے، ان کی 2 دن کی تنخواہ کی کٹوتی کر کے عوامی ریلیف کے لیے، یعنی آپ کی ریلیف کے لیے استعمال کی جائے گی۔ نمبر 6، تمام سرکاری محکموں کے تنخواہوں کے علاوہ کیے جانے والے اخراجات میں 20% کمی کی جا رہی ہے۔ نمبر 7، سرکاری محکموں میں گاڑیوں، فرنیچر، ایئر کنڈیشنرز اور دیگر اشیاء کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نمبر 8، وفاقی و صوبائی وزراء، مشیران اور معاونین خصوصی اور سرکاری افسران کے بیرون ملک دوروں پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے، سوائے ان دوروں کے جو ملکی مفاد کے لیے انتہائی ناگزیر ہیں، اور یہ پابندی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور گورنرز پر بھی عائد ہوگی۔ نمبر 9، ٹیلی کانفرنسنگ اور آن لائن میٹنگز کو ترجیح دی جائے گی تاکہ ایندھن کی زیادہ سے زیادہ بچت ممکن ہو سکے۔ نمبر 10، سرکاری عشائیوں اور افطار پارٹیز پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نمبر 11، سرکاری اخراجات میں کمی کے لیے سیمینارز اور کانفرنسز ہوٹلوں کی بجائے سرکاری جگہوں پر منعقد کیے جائیں گے۔ نمبر 12، ملک میں ایندھن اور توانائی کی بچت کے لیے سرکاری اور نجی شعبوں کے حوالے سے بھی اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ سرکاری اور نجی شعبے میں انتہائی ضروری سروسز کو چھوڑ کر، یعنی اسینشل سروسز کو چھوڑ کر باقی تمام جگہوں پر 50% سٹاف گھر سے کام کرے گا، یعنی ورک فرام ہوم۔ نمبر 14، ہفتے میں صرف 4 دن دفاتر کھلیں گے۔ تیل کی بچت کے لیے ہفتے میں 1 اضافی چھٹی دی جا رہی ہے، مگر اس کا اطلاق بینکوں پر نہیں ہوگا۔ مزید
صنعت، زراعت کے شعبوں پر بھی ورک فرام ہوم یعنی گھر سے کام کرنا اور ہفتے کے اضافی چھٹی والے فیصلوں کا اطلاق نہیں ہوگا۔ مزید فوری طور پر تمام اسکولوں کو رواں ہفتے کے آخر سے 2 ہفتوں کی چھٹیاں دی جا رہی ہیں اور ہائر ایجوکیشن کے تمام اداروں میں فوری طور پر آن لائن کلاسوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر میں مفاد پرست عناصر، ذخیرہ اندوزوں اور پیٹرول اور ڈیزل کے ناجائز منافع خوروں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اس صورتحال سے وہ ہرگز ناجائز فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، وگرنہ قانون کا آنی ہاتھ حرکت میں آئے گا اور بلا امتیاز ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی۔ اس سلسلے میں تمام صوبائی حکومتوں کو ہدایات جاری کی جا چکی ہیں۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، میرے بھائی اور بہنوں، آج دنیا کو نئے چیلنج کا سامنا ہے۔ طاقت کے توازن بدل رہے ہیں اور نئے اتحاد بن رہے ہیں۔ اس نازک ترین موڑ پر پاکستان کو ایک مرتبہ پھر سے اتحاد، اخوت، قومی یکجہتی اور احساس ذمہ داری کی جتنی ضرورت آج ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ہمیں صبر، اخوت، ایثار، قربانی اور اجتماعی ذمہ داری کا درس دیتا ہے۔